نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم احباب ذی وقار اور بالخصوص وہ تمام دوست احباب جو سوشل میڈیا سے وابستگی رکھتے ہیں، میں دو چار گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ماہ رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان المبارک مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ ایک دو باتیں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذات پاک کے حوالہ سے کریں گے اور موجودہ دور کی روحانیت جو ہے ایک دو گزارشات اس پہ کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شخصیت، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام نہ لکھنے بیٹھیں تو لکھا جاتا ہے، نہ پڑھنے بیٹھیں تو پڑھا جاتا ہے۔ ایک لازوال داستان کا نام علی المرتضیٰ ہے اور یہ قیامت کے دن تک اور قیامت کے بعد تک بھی کبھی یہ تذکرہ ختم نہ ہونے والا ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آنکھ نبی محتشم کے ہاتھوں میں کھولی، گھٹی نبی محتشم سے لی، اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی سب حضور کے نام کی اور سارا وقت حضور کے لیے وقف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بانی ہیں اس روئے زمین پہ اسلام کے، کیونکہ جب حضور نبی محتشم اور سیدہ خدیجہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ تین لوگ تھے اور لوگ ان کو مذاق کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے کہ یہ تین احباب ہیں جو پوری دنیا میں اسلام کے مذہب کے یہ تین لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ قبضہ کریں گے، ہم خانہ کعبہ خالی کروائیں گے، ہم کعبے کی چابیاں لیں گے۔ اس دور سے علی المرتضیٰ ساتھ چلے، پھر کعبے کی چابیاں لی، اسلام کا بول بالا ہوا، رومن اور امپائر کی سلطنتیں قدموں میں گری، کیسر و کسریٰ جیسے جو مضبوط قلعے سمجھے جاتے تھے وہ سب ڈھیر ہوئے اور آدھے سے زائد دنیا پر اپنے اسلام کی، اپنے محبوب کی، آقا کریم کی حکومت جو ہے اسے بھی دیکھا۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حالات کچھ خاص قسم کے سازگار نہ رہے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بے شمار تکالیف برداشت کی، بے شمار طرح کے ظلم کیے گئے، بربریت کی گئی، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور وہ باتیں، وہ معاملات میں ان پہ بات کرنا بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ بحیثیت مسلک مہذب حق اہل سنت ہمیں کسی کے مقابلے پہ کسی کو لا کے یا کسی بھی طریقے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ نہ تنقید کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو غلط کہنے کی اجازت ہے اور نہ کسی کا مقام بڑھانے اور گھٹانے کی اجازت ہے، کیونکہ ہمیں ایک فریم دے دیا گیا کہ ہم نے اس کے اندر رہ کر اپنی تمام وہ ایکٹیویٹیز کرنی ہیں جن کا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں، جو دنیاوی فیصلے ہیں، ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہوتا رہا ہے، اب بھی لوگ کرتے ہیں، مگر ان کے ایمان پر، ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ ان کے ایمان پر
ان کی شخصیت کے علاوہ ان کی نیت پر آپ حرف اٹھائیں گے تو شاید آپ کا اپنا جو ایمان ہے وہ ہل جائے، آپ کو خود کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اس لیے ہم نہ تو مقابلہ کرواتے ہیں، نہ موازنہ کرواتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی گفتگو کرتے ہیں جو بیکار ہو، اور نہ کسی کو بڑھانے کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں تاج پہنائے جائیں۔ حقیقت جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے جسے آج تک کوئی ڈھیر نہیں کر سکا، اور میں اکثر احباب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ حقیقت کو جان کر جینے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ صدیوں بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کے نام زندہ رکھے جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو حق گو تھے، جنہوں نے حق والوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے حق کا علم بلند کیا، ظلم سہے، بربریتیں سہی، اذیتیں سہی، مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ نسلیں ختم کی گئی، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور یہی حیدری مشن ہے، اور یہی حسینی مشن ہے، اور یہی اہل بیت کا جو ہے وہ مشن ہے جس پہ ہم نے گامزن ہونا ہے۔ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک کو دیکھیں، آپ کا وہ بچپنا، کعبۃ اللہ میں پیدا ہونا، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آنکھ کھولنا، مصطفیٰ کریم کی زبان سے گٹی لینا، اور ہر وقت ہر جگہ اپنے آقا و مولا کا دفاع کرنا، وہ سارا معاملہ دیکھیں۔ اور جب آپ کو خلافت ملی اور خلافت کے معاملات کو دیکھیں، اور خلافت کے بعد جب آپ 21 رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، مولا کائنات اس کائنات کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف تشریف لے گئے، اس کے بعد جو ظلم، بربریت اور ناانصافی کی گئی، میں اس کے متعلق بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر بات بڑھتی ہے، جب بات بڑھتی ہے، باہر نکلتی ہے، تو پھر اس پہ وہ معاملہ، اس لیے یہ دین کے جو معاملات ہیں یہ پیچیدہ ترین معاملات ہوتے ہیں، اس پہ ہم وہ باتیں کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے جو زیر بحث ہوں، جس پہ لوگوں کو شک و شبہات ہوں۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حکم کے مطابق ہم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت معاویہ کے درمیان جو معاملات تھے اس پہ بات آئے تو ہمارے امام کا موقف ہے اس پہ کف لسان کریں۔ کف لسان کرنے کا مطلب ہے کہ اس پہ خاموشی اختیار کریں، اور اگر تذکرہ کرنا ہو، اگر پرچار کرنا ہو، اگر ذکر کرنا ہو، اگر عبادت کرنی ہو، تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیں، کیونکہ حضور کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لہٰذا ہم عبادت کو چھوڑ کر اور کاموں میں کیوں اپنا وقت صرف کریں؟ اس لیے ہم حیدر کرار کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری نسلیں اور قیامت کے دن تک ہم حیدر کرار کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ حیدر کرار حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، پوری نسل آدم ایک طرف ہو، علی اکیلا ایک طرف ہو، علی حق پر ہے۔ ہر نبی کا ایک وصی ہے، اور حضور نے فرمایا میرا وصی علی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا علی تیری مثال ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون، لیکن میرے اوپر نبوت اللہ نے ختم کر دی، نبوت کے علاوہ تمام وہ اوصاف پیغمبرانہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ اور پھر فضیلت، یہ کوئی عام فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، پھر داماد رسول ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، شوہر بطول ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، حسنین کریمین کے بابا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور وہ ہستیاں یہ جو انعام یافتہ ہیں، جن کے متعلق حضور نبی محتشم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ میرے دونوں شہزادے حضرت حسن پاک اور حسین پاک جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے شوہر اور حسنین کریمین کے بابا یعنی کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک
ان اپنے بیٹوں سے بھی اولا درجہ رکھتے ہیں۔ بھائی ہم حیدری ہیں، ہم حیدر کرار کے لشکر والے ہیں۔ ہم اگر اس وقت ہوتے جب یہ معاملہ ہوا، خواہ وہ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل، ہم انشاءاللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور علی المرتضیٰ کے دفاع میں لڑتے اور وہاں جان دیتے، اور ہم اپنے لیے یہ فخر سمجھتے۔ وہ وقت ہوتا تو پھر بھی ہم حیدری لشکر والے تھے۔ یہ آج کا دور ہے تو آج بھی ہم حیدر کرار کے لشکر میں کھڑے ہیں، اور ہمیں موت بھی آئے تو حیدر کرار کے لشکر میں آئے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے تو پھر بھی ہم حیدر کرار کی جماعت سے اٹھیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ہر چیز ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن علی حق سے جدا ہو سکتے نہیں۔ اس لیے ہم حق والوں کے غلام ہیں، حق والوں کے دائی ہیں، اور حق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موجودہ دور کی پیری مریدی، جس کے متعلق سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا واویلا کیا جا رہا ہے، جو کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے، کوئی سچ کہہ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے۔ میں ذاتیات پہ بات نہیں کروں گا، ذاتیات پہ بات کرنا مقصد بھی نہیں ہوتا۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، کہ اگر آپ تنقید کرتے ہیں یا آپ پہ کوئی بندہ تنقید کرتا ہے تو آپ کے اندر اتنی ہمت ہو، آپ اتنے ظرف کے مالک ہوں کہ آپ اس کو سن سکیں اور سن کے اپنی خامیاں ختم کر سکیں۔ لہٰذا ذاتیات سے باہر نکل کر میں حقائق کے دنیا میں دو چار گزارشات کرنا چاہوں گا، اور اہل علم کے لیے، اہل تصوف کے لیے، جو تصوف کو سمجھنے والے ہیں، جو ولایت کے سمجھنے والے ہیں، جو روحانیت کے سمجھنے والے ہیں، جو صوفیزم کو سمجھتے ہیں، پوری زندگیاں انہوں نے ورک کیا صوفیزم کے لیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موجودہ دور کی پیری مریدی الا ماشاء اللہ 99% یہ بالکل غلط ہے۔ موجودہ دور کا صوفیزم بالکل غلط ہے، موجودہ دور کی جو ولایت دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ کو اٹھائیں اور آگ کو کھنگالیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور اب یہ موجودہ دور میں جو کچھ کر کے دکھایا جا رہا ہے، وہ لال گلابی کپڑے پہن کے، وہ جناب پروٹوکول لے کے، وہ 20 30 50 کیمرے لگا کے، ان میں اپنے آپ کو بڑھاوا دے کے، اپنے لوگ بٹھا کے دم کر کے اٹھانے سے، یہ ساری چیزیں یہ ایک چھوپتا بازی ہے۔ اور ندامت اس چیز پہ ہے کہ اس شوبتہ بازی کو بھی لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہاں تک کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں۔ کہیں ختم نبوت کو استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں حضور نبی کریم کی اولاد کو استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں حضور کے صحاب کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اپنی ذات کے لیے وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ مذہب کا کارڈ کھیلنے والے جو ہیں، یہ سب سے بڑے غدار ہیں دین کے۔ لوگوں کو ورگلا کر، لوگوں کو ختم نبوت کا جھانسا دے کر، اربوں روپے کی پراپرٹیاں بنانے والے کیسے ولایت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کر کے صراط مستقیم سے ہٹا کر کیسے ولایت کا آپ تذکرہ کر سکتے ہیں؟ ولی تو وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی توحید پر ڈٹ کے درس دے۔ حضور نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو لے کر ڈٹ کر حضور کی ختم نبوت کی بھی بات کرے، حضور کے کمال اور صاف کی بھی بات کرے۔ اللہ کے ولی خود پرست نہیں ہوتے، وہ خود پرستی نہیں کرواتے، وہ شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہوتے، ان کے آنکھیں اور ان کے ہاتھ لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے ایمان پر، لوگوں کی جیب پر، لوگوں کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالتے۔ یہ شعبہ باز لوگوں کا کام ہے، یہ بے حیاؤں کا کام ہے، جو روحانیت کے لبادے میں شیطان بیٹھے ہیں، جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں خراب کر رہے ہیں، اور نام ولایت کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان بے غیرتوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ولایت کا سرچشمہ جناب علی المرتضیٰ تک جاتا ہے،
اور یہ بدنامی کی لسٹ بھی علی المرتضیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو اپنا دوزخ پالنے کے لیے. اپنا آپ انسان ہے کیا؟ انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک سانس بھی وہ رب کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا. یہ جو گدیوں پہ درباروں پہ خدا بن کے بیٹھے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے فرعون، انہیں شاید موت یاد نہیں ہے. انہیں شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے مار کے اللہ کے حضور پیش ہونے، ہم نے نبی محتشم کے سامنے شکل دکھانی ہے. کس منہ سے جانا ہے رب کے سامنے یا رب کے حبیب کے سامنے؟ کہ ہم دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرتے رہے آپ کا نام استعمال کر کے، ہم لوگوں کی عزتیں خراب کرتے رہے ختم نبوت کا نام استعمال کر کے، ہم لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالتے رہے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر، اور خود کو بچانے کے لیے اپنی ساری گندگی غلاظت کو چھپانے کے لیے سامنے تاجدار ختم نبوت کا بورڈ چپکا دیا. خدا کے لیے میری گزارش ہے عوام سے بھی، ملک پاکستان کے باسیوں سے بھی، اور علماء حق سے بھی، اور مشیخان عظام جو حقیقت والے ہیں، جو حق پرست ہیں، ان تمام سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس معاملے کا تعاقب کریں، اس کی نشاندہی کریں، ورنہ آنے والا جو وقت ہے وہ صوفیزم کے لیے، روحانیت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ کر جائے گا، اور پھر یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی. یہ میری بات آج کی لکھ لیں، زندگی اور موت میرے رب کے اختیار ہے، لیکن اگر اب یہ چیزیں نہ کنٹرول کی گئی، ان پہ لوگوں کو تنبیہ نہ کی گئی، اگر حقیقت لوگوں کے سامنے نہ رکھی گئی، تو ایک ایسا وقت آنے والا ہے، اللہ نہ کرے پھر یہ کوئی چیز بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گی. صوفیزم سے لوگوں کا ایمان اٹھ جائے گا، روحانیت سے لوگوں کا ایمان اٹھ جانا ہے. ولایت جو ہے وہ لوگوں نے ولایت کو ماننے سے انکار کر دینا ہے، کیونکہ میں بذات خود میں ایک دربار سے تعلق رکھتا ہوں، میں ان چیزوں کو بڑا اندرون تک سمجھتا ہوں، جانتا ہوں. میں ان تمام چیزوں کو غلط سمجھتا ہوں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی ولایت نہیں ہے، یہ کوئی روحانیت نہیں ہے. اور حضرت سلطان العارفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم و باج کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو. ان لوگوں نے ولایت اپنی ایک رکھیل بنائی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں ولایت ہماری لانڈی ہے، ہم جیسے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں اس سے کروا لیں. ایسا نہیں ہے. حضور کے غلام، حضور کے ماننے والے، حضور نبی کریم کے پیروکار، جو صحیح معنوں میں ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم کی غلامی اختیار کرتا ہے، وہ بندہ ولی بنتا ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو، اور پکا اور سچا غلام ہو، اور وہ دنیا کو گمراہ کرے، وہ لوگوں کے ایمان خراب کرے، وہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے، وہ لوگوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالے؟ تو میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں، یہ صوفیزم، یہ موجودہ دور کی ولایت، میں سب سے پہلے اس سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. میں نہیں مانتا، یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. ایک چیز اب آپ وقت آن پہنچے، ایک چیز کو غلط کہنا پڑے گا، یہاں تو یہ موجودہ دور، اور اس دور میں ان گدیوں پہ بیٹھے یہ درندے یا یہ غلط ہیں، یا پھر وہ جن کا آپ نام لے کر پیچھے اپنے آباء و اجداد اور معاملات بتا رہے ہیں وہ غلط ہیں. اگر تو ولایت کا کنسیپٹ یہ ہے جو موجودہ دور میں چل رہا ہے، تو میں سید طاہر محی الدین اپنے ہوش و حواس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. میں ایسی ولایت کو نہیں مانتا، میں ایسی روحانیت کو نہیں مانتا، میں ایسے صوفیزم کو بالکل نہیں مانتا. اب دیکھیں کہ لوگوں کو اس چیز کا اتنی عقل اور اتنی شعور نہیں ہے کہ ایک بدبخت جوتا اٹھا کے وہ وظائف سے آگے کر رہے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. بے خدا کے لیے گدھے اور گھوڑے میں فرق جانے، یہ نہ ہو کہ گدھا بھی اسی بھاؤ اور گھوڑا بھی اسی بھاؤ. ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر حضور کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ حق واضح ہو، باطل مٹ جائے، باطل ذلیل ہو جائے، اور حق جو ہے اور حق کا جو علم ہے وہ بلند ہو جائے.
اور اسی کے لیے حضور کی ساری کوشش اور کاوش تھی۔ آگے شیخین کریمین ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اولیاء اعظام، سب نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے، اسلام کے لیے کام کیا ہے۔ کسی نے بھی اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا، کبھی اپنی ذات کی پوجا نہیں کروائی، کبھی اپنے نعرے نہیں لگوائے، کبھی پروٹوکول نہیں مانگا، کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ چومو، کبھی نہیں کہا کہ ہم جلالی ہیں، ہم جمالی ہیں، فلاں۔ یہ سب ناٹک ہیں، یہ قبروں کے ٹرائل کروا رہے ہیں۔ یہ گدیوں پہ بیٹھے گدھے نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے، روحانیت کیا ہے۔ ان کے پاس سے بھی روحانیت کا جو ہے وہ سایہ بھی نہیں گزرا ہوا۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ خدا کے لیے کچھ جانچ پڑتال کر لیا کریں، اس سے پہلے کہ وہ بندہ بغیر جانے بوجھے آپ اس کو اپنا رہنما مان لیں اور وہ آپ کا ایمان بھی زائل کر دے، وہ آپ کا کاروبار بھی تباہ ہو جائے، آپ کی جیب بھی تباہ ہو جائے، آپ کی عزت بھی جاتی رہے۔ ایسے درندوں سے یہ روحانیت کے لبادے میں، یہ صوفیزم کے لبادے میں، یہ ولایت کے لبادے میں جو درندے بیٹھے ہیں، گدیوں پہ گدھے بیٹھے ہیں، ان میں اور حق والوں میں فرق جانیں۔ آج بھی حق والے موجود ہیں، کیونکہ اگر حق والے نہ ہوں تو باطل کا پھر مقصد کوئی نہیں۔ حق ہے تو باطل ہے۔ آج بھی حق والے موجود ہیں، اور ثم الحمدللہ میں خود ان گناہگار آنکھوں سے ان صوفیاء کو، ان بزرگان دین کو دیکھ چکا ہوں جن کا ایک ایک سانس بھی حضور کی شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے۔ باقی معاملات تو ایک دور کی چیز ہے، ان کا سانس لینا، ان کا بولنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا، ان کا ہر ایک چیز جو ہے وہاں سے اس میں شریعت مطہرہ کی محبت جھلک نظر آتی ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم یہ ڈھونگی باباؤں کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ رانگ نمبر ہم نہیں مانتے۔ ہم حق والے ہیں کیونکہ ہم علی المرتضیٰ کے غلام ہیں، ہم حق والے ہیں، ہم حضرت حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم حق والے ہیں، ہم حضرت حسین بادشاہ کے غلام ہیں، ہم حق والے ہیں کیونکہ ہم غوث ثقلین کے مرید ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے آپ کی بھی یہ ڈیوٹی ہے، علماء کی بھی یہ ڈیوٹی ہے، اور مشائخ اعظام جو ہیں ان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے اپنے حصے کا ورک کریں اور ان معاملات کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور لوگوں کو بتائیں حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ یہ 2 نمبر، یہ ہیرا پھیریاں ہم نہیں مانتے، نہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں، نہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہم بالکل پہلے دن سے اس سارے معاملے کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے، اور حق والوں کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم دائم رہنے کی توفیق